السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله، فانك انت اهل التقوى واهل المغفرة، یا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ مزدور اگر مزدوری پوری کرے اور سچے جذبے سے کرے اور صحیح کرے تو اس کو اس کی مزدوری ملتی ہے، اور پھر اگر مزدوری کچھ اور بہتر کرے اور اچھی کرے اور صحیح یقین کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح خدمت کے ساتھ، پھر اس کو انعام بھی ملتا ہے۔ عید کا دن روزے داروں کے لیے انعام کا دن ہے۔ تکون لنا عیدا، عید کا دن روزے دار کے لیے انعام کا دن ہے۔ اور جو عید کی رات ہے اسے لائلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نا ججمنٹ کرتا ہے سارے رمضان کے سارے روزوں کو، اس کے جذبوں کو، اس کی نظروں کو، اس کی سوچوں کو، اس کے قدموں کو، اس کے سجدوں کو، اس کی عبادت کو، اس کے صدقے کو، اس کے خیرات کو، اس کی ذکر کو، اس کی تسبیحات کو، اس کے قیام کو، اس کے رکوع کو، اس کے کلمات کو، اس کی سوچوں کو، اس کے صبح کو، اس کی شام کو، اس کی سحری کو، اس کی افطاری کو، اس کی عبادت کو، اس کی ریاضت کو، ساری چیزوں کو اللہ پاک سامنے رکھ کے پرکھتے ہیں کہ پورے رمضان میں اس نے کیا کیا۔ وہ رات ہوتی ہے جس کی صبح عید ہے، چاند رات، عید کی رات، اس کو لائلۃ الجائزہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور رات بڑی حساس رات ہے، بہت حساس رات ہے۔ اور اس رات میں، جس رات ابھی پتہ چلا صبح عید ہے، شیطانی طاقتیں جمع ہوتی ہیں اور اس کے سارے مہینے کا کٹیا وٹیا، اس کے سارے مہینے کی جمع پونچی روزوں کے نام پہ، تسبیح کے نام پہ، مجاہدے کے نام پہ، قربانی کے نام پہ اور مال جان وقت خرچ کرنے کے نام پہ وہ ضائع کرانے کی کوشش کریں گے۔ لائلۃ الجائزہ، اس رات میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ان لمحوں میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ کچھ بھی نہ کریں نا، عبادت نماز عشاء پڑھ کے سو جائیں، کوئی ایسا نہ ہو جس سے گناہ ہو جائے، جس سے خطا ہو جائے، جس سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی نظام چل جائے، جس سے بخشش کی کوئی آتی رحمتیں ہم سے لٹ جائیں، ایسا نہ ہو۔ لائلۃ الجائزہ، اس میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز نفل توبہ کی پڑھیں اور ایک تسبیح پڑھیں، یا تواب یا کریم، بس صرف 100 دفعہ۔ لیکن اس کی ترتیب تھوڑی سی سمجھ لیجئے۔ 2 رکعت نماز نفل توبہ کی پڑھیں کہ مولا رمضان میری طرف چل کے آیا تھا اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں کے ساتھ۔ کریم آقا ہر رات میں اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور کہتے ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی لینے والا ہے، کوئی بخشش والا ہے، کوئی قبولیت والا، کوئی رزق بڑھوانے والا، کوئی صحت چاہنے والا، کوئی دولت عزت مانگنے والا۔ پہلے رمضان کے پہلے آسمان میں میرے اللہ ساری رات صدائیں ہوتی ہیں، مولا مجھ سے غفلت ہوئی ہے، مولا میں نے روزہ رکھا، میری نظروں، میری چاہتوں، میرے جذبوں، میری تنہائیوں میں کوئی خطا ہو گئی، اے اللہ میں روزے کا صحیح حق ادا نہ کر سکا، اے اللہ روزے کے ساتھ میں صحیح سجدے نہ دے سکا، صحیح عبادتیں نہ کر سکا، میں لوگوں پہ اعتراض کر بیٹھا، میں کسی کو میلی نظر سے دیکھ بیٹھا، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھ بیٹھا، مولا میرے منہ سے کچھ بول نکل گیا، اے اللہ کیا پتہ لقمہ کوئی حلال تھا، کوئی حرام تھا، کوئی مشکوک تھا۔ سخی آقا میں سارے رمضان اور پچھلے رمضان اور یہ ساری پچھلی زندگی جو میری گزری ہے، میں اس پہ توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اس کو میں صلاۃ التوبہ کہہ رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ کے، خشوع سے، دھیان سے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، توجہ سے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ کے، پھر اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا تواب یا کریم، کہ مولا توبہ تو اس سے کی جاتی ہے، منوایا اس سے جاتا ہے جو کریم ہوتا ہے۔ اور کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں جو جتنا مانگا جائے دیے جائے، اور اس سے بڑا کریم اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دے۔ اور کریم کسے کہتے ہیں؟ ساری عمر اس کے ساتھ بغاوت کی، دشمنی کی، مقابلے کیے اور پھر پکڑ میں آ گیا، حال سنا، اب بتا ما غرک بربک الکریم، کہ اب بدلہ لینے کا حق رکھتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، آنکھ نکال دے، ہاتھ کاٹ دے، بازو کاٹ دے، پاؤں کاٹ دے، جو بادشاہ کرتے تھے اب بھی ہوتا ہے۔ جا ساری عمر لولا لنگڑا رہے، ہمیں یاد رکھنا کہ تو نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی، لیکن جا ہم کریم ہیں، میں کریم ہوں، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اور یہ بندہ جا رہا تھا، اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا اس کو بلاؤ،
उसने कहा फिर पकड़ा गया, कोई और गुनाह सामने आया, अब मुझे घसीट के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे तुझे मेरी करीमी का पता नहीं है, मैं कितना करीम। मैं ये एक तस्बीह या तव्वाबो या करीम का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, या आपने जो पढ़नी है लैलतुल जायजा में, जिसकी सुबह ईद है, उस रात में तुझे पता नहीं मैं कैसा करीम हूं, पता है मैं नहीं जानता। अब इसका हौसले में हौसला आया, सांस में सांस आया, ओह नहीं नहीं नहीं, कुछ और इनायत होती है, लहजा बता रहा है, लफ्ज बता रहे हैं। वापस से बुलाया, क्यों बुलाया? तुझे पता मैं कितना बड़ा करीम हूं? मौला मैं नहीं जानता। मैंने फरिश्तों को हुक्म दिया है, जितनी तेरी खताएं थी, जितने तेरे गुनाह थे, जितनी तेरी सजाएं थी, जितना तेरा इताब था, जितना तेरा भार और वजन था, और जितनी तेरी लग्ज़िशें थी और जुर्म थे, उतना मैंने तेरी नेकियां लिख दी हैं। जा, तो गुनाहों के अजाब के पहाड़ लेके आया था, अब नेकियों के पहाड़ लेके चला जा। ये करीम है। और रब्बे काबा की कसम, रब्बे करीम की कसम, मैं करीम का तर्जुमा फिर भी नहीं कर सका, वो इतना बड़ा करीम है। फर्ज तक शायर था, पीना पिलाना शराब जिंदगी था। एक जनाजे में हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ था। किसी बोलने वाले ने बोल मारा, जोर से आवाज दी, इसमें एक बदतरीन शख्स है, इस जनाजे में एक बेहतरीन शख्स है। लोगों ने सुना, शायर ने, फर्ज तक ने भी सुना। उसने हजरत ख्वाजा हसन बसरी को ऐसे देखा, पूछा हजरत आवाज सुनी? कहा सुनी। किसी ने बोल बचन मारा, सुनी? हाँ। तो कहा क्या ख्याल है? अल्लाह ही जाने कौन बदतरीन कौन बेहतरीन। और मैं हजरत, मैं इस जनाजे का सबसे बदतरीन हूं। आप ख्वाजा हसन बसरी वली हैं और औलिया के सरदार हैं, आप इस जनाजे के सबसे बेहतरीन शख्स हैं। बस ये बात कही, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, और जनाजा खत्म हुआ। जिंदगी के दिन रात गुजरते गए, फर्जक को मौत आ गई। किसी ने बातस विसाल ख्वाब में पूछा क्या बना? कि अल्लाह के सामने हाँफता कांपता डरता गया। अल्लाह ने कहा और बूढ़े गुनाहगार क्या लाए? क्या ला? कुछ नहीं है। हमें तू कहता कुछ नहीं, हमारी पास तेरी एक नेकी है। हैरान हो गया, वो क्या नेकी? तुझे याद है एक जनाजे में तू गया था, और उस जनाजे में मेरा एक यार भी था, दोस्त भी था, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, और एक बंदे ने कहा था कि इस जनाजे में एक बदतरीन और एक बेहतरीन शख्स है। याद है? याद है। और मैं, तूने मेरे एक दोस्त और वली की इज्जत की थी, तूने एक मेरे वली को मकाम और वकार दिया था, मैंने उस वक्त नजर करम फरमाई थी और तुझे उस वक्त माफ कर दिया था। मैं वो करीम। और जाओ या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जा, जन्नत के दरवाजे तेरा इंतजार कर रहे हैं। रात पवे ते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे ते दर्द मनानो याद खुदा दी सुतियां आन जगावे। मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा ते उचियां दे संग लाई हो, भला हुए उन्हां उचियां दा जिन्हां नीवियां नाल निभाई हो। क़यामत के दिन होगा, एक बंदा आएगा, उसके पास सिर्फ एक नेकी होगी, कहेगा मेरे एक नेकी से क्या बनेगा। और एक बंदा ऐसा आएगा जिसके पास एक नेकी कम होगी। अब कौन देगा? ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, कोई नहीं देगा, कोई साथी नहीं बनेगा, नफ्सा नफ्सी। ये कहेगा मेरी एक ही नेकी है, चलो तू ले ले, तेरा तराजू पूरा हो जाए, मैं तो वैसे ही। अब ये एक नेकी लिए अल्लाह के बारगाह में भागा भागा खुशी खुशी जाएगा, तराजू तुलेगा, और तराजू तुलते ही कतफाज़ फौज़न अज़ीमा, ऐलान होगा जाओ कामयाब है। मेरा रब बावजूद जानने कहेगा आज के दिन तुझे किसने नेकी दी है, उसको बुला के ले आओ। अब ये उसको बुला के लाएगा और दोनों सामने खड़े होंगे, और वो शान करीमी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाएगा तो मुझसे बड़ा करीम बनता है, उस बंदे को मुखातिब करके। किसको? जिसने नेकी दी थी। मुझसे बड़ा करीम बनता है, ये करीमी तो मेरा मिजाज है। जाओ, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, ये करीमी तो मेरा मिजाज है। या तव्वाब हो या करीम हो। मौला मैं उस करीम के सामने तौबा कर रहा हूं, तव्वाब, जो ऐसी पल में ऐसे बख्शिश के, मगफरत के ऐसे दरिया बहा देता है। एक तस्बीह पढ़नी है सिर्फ, पर पढ़नी ऐसी है दिल का रुआ रुआ, अंदर का जिस्म का रुआ रुआ, और बाल बाल और कतरा कतरा ऐसे लरस जाए अपनी गुनाहों पे और उसकी करीमी पे, अपनी खताओं पे और उसकी शफकत पे। सिर्फ एक तस्बीह, सिर्फ एक तस्बीह। और एक तस्बीह ऐसी हो लैलतुल जायज़ा में, एक तस्बीह ऐसी हो, बड़ा कर्म होता है।
इस एक तस्बीह के जो फायदे आपकी जिंदगी में खुलेंगे ना, और बरकतें खुलेंगी, इज्जतों, दौलतों, राहतों, रहमतों, खैरों और बरकतों के साथ, आप गुमान ख्याल नहीं कर सकते कि इस एक तस्बीह से मिलेगा क्या। और इस एक तस्बीह से कायनात, रिज्क, वुसअत, सेहत, कबूलियत, बरकत, राहत, रहमत, आफियत मिलेगी क्या इस एक तस्बीह से। इस एक तस्बीह से मौला तो इतना करीम है, तो इतना करीम। और मैं एक बंदा एक दफा कह देना यार हमर राहिमीन, बस एक दफा, आज से 3 दफा आवाज आती है, रहमान और रहीम रब को पुकारने वाले बंदे, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। ऐसा करी, ऐसा करी। मैं उस दिन कब्रिस्तान में गया तो एक कब्र खोदी जा रही थी। मैंने कहा बेटा वो दिखाएं आपको कब्र कैसे खोदते हैं। उसके नीचे से 2 कब्रें और निकल आई, पुरानी कब्रें थी। जो बंदा कब्रिस्तान में कब्रें ईंटें तराश रहा था ईंटें लगाने के लिए, कहने लगा कि फला आदमी, मैंने उसको नाम सुना हुआ था, उसको मैं जानता था, वो दुनिया का आखिरी मुजरिम था। यहां हवेली के करीब यहां सड़क आती है, सड़क से आगे एक फतानी चौक है, उस चौक में वो रहता था, उसका घर था। और मैं उसको जब मैं वहां पढ़ने जाता था, जब अपना 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं ऐसे पढ़ने जाता था, वहां एक उस्ताद होते थे हमारे। कहने लगा कि हर साल के बाद, कोई 9 साल या 11 साल बता रहा था, मैंने जब कब्र खोदी और उसकी कब्र खुल गई, उसका जिस्म भी वैसे पड़ा हुआ था, उसका कफन भी वैसे पड़ा हुआ था। कौन सी नेकी, कौन सी अता, कौन सी करीमी, कौन सी शफकत, कौन सी इनायत। कैसे कह सकते हैं कि ये गंदा और बुरा है और ये जहन्नमी है, और मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं जन्नती हूं और मैं अच्छा हूं। ये तो मौत के वक्त पता चलेगा, मरने से पहले फैसला क्यों कर सकते थे। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब तक उसकी शानी करीमी है और वो अपना शानी करीमी में करीम है, और उसके करम और उसकी अता और उसकी शफकतें माला माल हैं और बहारों में हैं और हैं, तो फिर फैसला नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह, तेरी ये करीमी के वाक़े मैंने सुने हुए हैं, तेरी ये शफकत के वाक़े मैंने सुने हुए हैं, और तेरी बख्शिश के वाक़े मैंने सुने हुए हैं। मौला एक तस्बीह है, या तव्वाब मेरी तौबा को कबूल कर ले, तो बड़ा करीम है। इस तसव्वुर के साथ एक तस्बीह पढ़नी है, या तव्वाब या करीम। लाहौर में कब्रिस्तान है, मियानी साहब उसका नाम है, मीलों में फैला हुआ मेरा घर उसके साथ है। एक साहब कश बुजुर्ग थे, हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, तशरीफ ले जा रहे थे। कब्रिस्तान की कब्रों में जाते एक कब्र के अहवाल खोले, उन पे देखा तो एक शख्स है, उसकी कब्र नूर से भरी, नेमतों से भरी, अनवारात से भरी। वहां पूछा, ऐ अल्लाह अपने इल्म में से इल्म, कब्र के अहवाल बता। कब्र वाले ने उसकी शान करीमी का पता क्या हाल बताया, अजीब हाल बताया। कहा मैं तो अनपढ़ देहाती सा ऐसे किसान हूं, एक दफा गाजरें खेत से निकाली और उनके आगे शाखें होती हैं वो तोड़ी, और एक कुएं के आगे पानी भरा हुआ होता है, वहां से गाजरें धो रहा था, टोकरे में रख के मंडी में ले जाने बेचने के लिए। मदरसे के बच्चे आए, हाथ में उनकी छाबी थी, कटोरा था, रोटियां ले रहे थे, वो आके छोटी छोटी शाखें खाने लगे। मेरे जी में आया इनको गाजरें अच्छी लगती हैं। मैंने कहा चलो आज ऐसा करता हूं, ये बच्चे बेचारे मकतब के हैं, इनको आज जाके सारी गाजरें मंडी नहीं ले जाता, इनको दे देता हूं। बस मैंने ये तसव्वुर नियत की और वो टोकरा उठाया, और टोकरा उठा के जाके मकतब में वो पढ़ रहे थे, सारा को टोकरा वहां पलट के आ गया कि इनको गाजरें खिला दें। मेरे रब को मेरी वो अदा पसंद आई कि तूने मेरे कुरान वालों की इज्जत की, जा फिर तेरी इज्जतें हैं। बख्शिश पे आऊं तो मैं किसी से ना पूछूं, पकड़ने पे आऊं तो कख और पल पे पूछ लूं। ये करीम है, ये करीम है। सारी दुनिया की धरती स्याह कर दी, सारी दुनिया को स्याह कर दिया गुनाहों से। फरमाया मेरे बंदे एक दफा कह दे मौला माफ कर दे, माफ कर दूंगा। फिर अगले गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक सारी दुनिया को गुनाहों से भर दे, एक दफा कह दे अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दूंगा। फिर ऐसा नहीं, समंदरों को काला कर दे, एक दफा कह दे मौला माफ कर दे, माफ कर दूंगा। हत्ता कि मेरे सूरज छुप जाएं और मेरे चांद तेरे गुनाहों को इतना कर छुप जाएं, मेरे बंदे एक दफा कह दे माफ कर दे, माफ कर दूंगा। मेरे बंदा तू माफी मांगते मांगते थक जाएगा, मैं माफ करते करते नहीं थकूंगा। ये करीम है, ये करीम है। और करम पे आए तो ऐसी अताएं और ऐसी बख्शिश और ऐसी बारिश। मौला रमजान तो तेरा करीमी का महीना है,
رمضان تو تیری شفقت کا مہینہ ہے، رمضان تو تیری عنایت اور عطا کا مہینہ ہے۔ مولا اپنی رمضان میں شفقت اور عنایت اور اپنی عطا تو نے کی ہے، میں نہیں پا سکا، اس پہ توبہ کرتا ہوں، میں نہ پہنچ سکا، اس پہ معافی مانگتا ہوں، مجھ سے خطا ہوئی، میں نے رمضان کی قدر نہ کی، رمضان کی عزت، عظمت، وقار اور شان و شوکت نہ پہچانی، اس پہ یا توابو میری توبہ ہے، اور یا کریم و کرم کر دے، یا توابو میری توبہ ہے، اور اللہ میری بڑوں کی توبہ، میری نسلوں کی توبہ، ساری امت کی توبہ، سارے یہودیوں کی طرف سے، سارے عیسائی کرسچن کی طرف سے، سارے سکھ ہندو کی طرف سے، اور سارے جاننے والے کی طرف سے، اللہ سارے مرحومین کی طرف سے، اللہ میری توبہ ہے، تو کریم ہے اور معاف کر دے اور کرم کر دے۔ کیوں؟ جو ملے گا تیرے کرم سے ملے گا، جو ہوگا تیری عطا سے ہوگا، اور تیری شان کریمی سے صحت بھی، تندرستی بھی، دل بھی، دماغ بھی، ذہن بھی، سکون بھی، اور ٹانگیں بھی، اور گردے بھی، جگر بھی، پل میں پکڑ کے گردے کی ایک رگ کو یوں کر دے اور کہا گردے فیل ہو گئے، جگر کی ایک رگ کو ٹیڑھا کر دے، کہا جگر سورائسس اور جناب لیور ٹرانسپلانٹ، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ مولا میرے دل کی رگوں میں ایک چھوٹا سا قطرہ پھنسا دے، کہا بائی پاس ہوگا، اور ایک وال بند ہو گیا، اور یہ مولا یہ تیری کریمی سے سب کچھ ہے۔ ہر لقمہ پوچھتا ہے، آپ حیران ہوں گے، یا اللہ یہ بیماری بن جاؤں یا شفا بن جاؤں، منہ میں ہر قطرہ اور لقمہ پوچھتا ہے، یا اللہ بیماری بن جاؤں یا شفا بن جاؤں۔ اس کی شان کریمی ہے، امر ہوتا ہے اس بندے کے لیے شفا بن جا۔ لقمہ کھاتے ہیں، صحت بنتا ہے، ڈکار آتا ہے، ہضم ہوتا ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کا فضل اور کرم ہے۔ یہ ایک تصویر اس تصور کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ تھا۔ زمانے والے کہتے تھے بڑا بدماش ہے، لوگ اس کی بدماشیوں سے تھک گئے، تنگ آ گئے، آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو شہر سے نکال دیا جائے۔ شہر دروازوں میں ہوتا تھا، لاہور شہر دروازوں میں ہے، پرانے شہر دروازوں میں ہوتے تھے، دیواریں ہوتی تھی، رات کو دروازے بند ہو جاتے تھے۔ نکال دیا، باہر نکلا، چھوٹی سی بچی کو انگلی میں ساتھ رکھا اور ساتھ لے کے چلا، منزل کوئی نہیں ہے، کہاں جاؤں، شہر سے نکال دیا، شہر سے بدر کر دیا، در بدر ہو گیا۔ اب بچی تو بچی تھی، معصوم تھی، وہ باتیں کر رہی تھی باپ سے، اس نے دیکھا نا کہ پہلی دفعہ بیچاری جنگل میں آئی، دیکھا اتنا بڑا جنگل ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا، چل رہے تو باپ سے کہنے لگا بھائی جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا اس جنگل سے بڑے سمندر ہے، پہاڑ ہے۔ تو نے کہا سمندر سے بڑی بھی چیز پہاڑ ہے، پہاڑ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ سمندر ہے۔ اب بچی تو تھی، بچی سوال کر رہی تھی، تو کہنے لگی ابا ان سمندروں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا آسمان ہے۔ اب بچی تھی، کہنے لگا ابا آسمانوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا تیرا، ہاں بچی بیٹا تیرے باپ کے گناہ ہیں، تیری باپ کی خطائیں ہیں، تیرے باپ کے جرم ہیں۔ یا اللہ میرے باپ کی خطاؤں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ کی رحمت ہے۔ بس یہ کہنا تھا، غیب سے آواز آئی، میرے بندے میری رحمت اور کریمی کو اتنا پہچانے اور پھر شہر چھوڑ کے جا، میں نے اعلان کر دیا جو تجھے دیکھے گا اس کو ہی معاف کر دوں گا۔ واہ سبحان، ایسا کریم اور ایسی کریمی اور شان کریمی کی ایسی انتہا، ایسی انتہا۔ یہاں ایک گلی ہے، میں غلہ منڈی میں جاتا تھا تو وہاں ایک صاحب ہیں، تو کیا اس کی کریمی ہے، اس شہر والے اس شخص کو جانتے ہیں، بہت سارے جانتے ہیں، اس کو ممدہ میراسی کہتے تھے۔ ممدہ میراسی کاٹن کے کپڑے پہنتا تھا، بہترین قمیض شلوار، دھوتی پہنتا تھا۔ مجھے ایک صاحب نے عجیب بات کہی، مجھے کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی، روز گھر میں جوا لگواتا تھا۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ کہا غریبوں کی مدد کرتا تھا، غریبوں پہ ترس کھاتا تھا، غریبوں کا غم لیتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس میں نے بات سن لی۔ پھر مجھے آنکھوں سے اللہ نے خود دکھایا، میرے دل میں شک تھا، میرے دل میں اس کی بات کا شک تھا۔ ممدہ میراسی نام محمد بچک تھا، یہاں ڈاکٹر عبد الخالق شکرانی صاحب ہوتے تھے، رحمت اللہ، فوت ہو گئے، ان کا یار تھا ممدہ میراسی۔ پھر اللہ نے مجھے دکھایا، مجھے خواب نظر نہیں آتے زیادہ، کیسا کریم ہے،
مجھے تو کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں، ڈر لگتا ہے کسی کو جہنمی کہنے سے، بڑا ڈر لگتا ہے مجھے، پتہ نہیں اس کی بخشش ہو جائے اور میرا منہ کالا ہو جائے۔ ایک تسبیح اس تصور کے ساتھ پڑھنی ہے، مولا یا تواب ہو یا کریم ہو۔ میں اس کی کریمی کو بیان کرنا شروع کر دوں کبھی نہیں کر سکوں گا۔ ایک بزرگ تھے 40 سال رب کی کریمی کو، رحمت کو بیان کیا، 40 سال۔ ایک دفعہ کہنے لگے اللہ کے غصے عذاب کو تو بیان کرو، تو رات کو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا میری رحمت ختم ہو گئی تو نے عذاب بیان کرنا شروع کر دیا۔ 40 سال اللہ کی کریمی کو بیان کیا، اللہ کی رحمت کو بیان کیا۔ کیا میری رحمت ختم ہو گئی تھی جو تو نے میری عذاب کو بیان کرنا شروع کر دیا؟ یہ لائلۃ الجائزہ میں ادھر جائزہ لیا جا رہا ہو اور فرشتے ریکارڈ پیش کر رہے ہوں اس روزے کا، اس کے اس حال کا، رمضان کی صبح کا یہ حال ہے جناب، یہ ہمارے کیمرے کی ڈیٹا ہے، یہ دیکھیں یہ حال ہے یہ حال ہے، اور ادھر بیٹھا ایک تصویر میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا۔ اللہ کہتا ہے چھوڑو، اسے میری کریمی کی پہچان ہو گئی ہے، وہ میری کریمی کو پہچان گیا ہے۔ جو میری کریمی کو پہچان گیا ہے نا، معاف کرتا ہوں۔ اب دیکھیں میرے آنسو آئے ہیں، میری آنکھوں کے اندر آئے ہیں، آنکھوں کے اندر ہے، میں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اور یہ اندر کا جو آنسو ہے نا، پلکوں کے اندر ٹپکا نہیں، اٹکا رہا، یہ آنسو اللہ کے ہاں دعویٰ کرے گا کہ یا اللہ میرے خوف اور شوق سے میں نکلا تھا، گرا نہیں تھا، تو خود ہی تو کہتا ہے آنسوں سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، اے اللہ اس کی خطائیں ہیں، عذاب ہے، اور یہ مجرم ہے، یہ جہنمیوں کی صف والا بندہ ہے۔ آنسو سفارش کرے گا اور وہ کریم بخشنے کے بہانے بناتا ہے، کبھی آنسوں کے ذریعے کبھی کس کے ذریعے، کہے گا اچھا آنسو، اور یہاں تک ہے وہ آنسوں کو اتنا بڑا بن جائے گا، پہاڑ سے برابر جہنم کے آگے رکاوٹ بن جائے گا، ابھی گرا نہیں ہے، ابھی گرا نہیں ہے۔ کیسا کریم ہے وہاں مولا، کس کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں یہ جہنمی ہے یہ کافر ہے؟ کس کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ظاہر کے اعتبار سے ہم تو دیکھتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے وہ ایسا ہے، لیکن اس کی شان کریمی میں کیا ہوگا وہ بے نیاز ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ولی کے بیٹے کو شیطان بنا دے اور شیطان اور خبیث کے بیٹے کو ولایت کا تاج پہنا دے، بے نیاز ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا اس سے، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ میں نے ایک دفعہ ایک درویش سے پوچھا اولاد کی تربیت کا کوئی گور بتائیں، کہا تربیت کرتے رہے پر دعا زیادہ کرے، کیونکہ اصل دعا ہے ساری تربیتیں فیصلے کرے اور اٹھا کے مجرم بنا دے، اور تربیتیں تھوڑی ہوں فیصلے کرے اٹھا کے ولی بنا دے، بس دعا زیادہ کرنا۔ اصل میں میں مسلسل کئی دن سے رو رہا ہوں ڈوبتے رمضان کی وجہ سے۔ رمضان سے محبت اور جس سے جدائی ہوتی ہے اس جدائی کا ایک غم ہوتا ہے، پتہ نہیں زندگی میں پھر آئے نہ آئے تو اس قابل ہی نہ ہو روزے رکھ سکے، کیا خبر، بیماری ہو، کوئی عارضہ ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی معذوری ہو، پتہ نہیں، کوئی خبر۔ آج توفیق ہے روزے رکھ لیے، کل توفیق ہی نہ ملے۔ تو یہ لائلۃ الجائزہ کا عمل، 2 رکعت نماز نفل توبہ کے اور گڑ گڑا کے، اور ایک تسبیح صرف یا تواب یا کریم، بہت ملتا ہے، دولت بھی، عزت بھی، رزق بھی، بندشوں کا توڑ بھی، مسائل کا حل بھی، ناکامیاں دور بھی، سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ حی القیوم واتوب۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب، انت نستغفرک ونتوب، انت نستغفرک ونتوب الیک، انت نستغفرک ونتوب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین آمین، بحرمت سید الابرار والمرسلین، برحمتک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو معاشی حالات نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہو تو یہ عمل کریں، اتنا رزق ملے گا کہ خود لوگوں میں بانٹنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ جو شخص صبح و شام یہ کلمات 100 بار پڑھے گا
تو اس کی برکت سے اللہ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا اور اس کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے اور اس کے رزق میں ایسی برکت ہو جائے گی کہ خود ضرورت مندوں کو دینے والا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ اس عمل کو خود بھی لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔